معزز اور محترم سامعین اور سامعات، ناظرین اور ناظرات، السلام علیکم۔ سیدہ گل زہرا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دعاؤں کو لے کر حاضر ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے، اور جہاں جہاں خدا کے چاہنے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اور ان کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے اور اپنے بارگاہ سے، اپنے پاس سے رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرے، تاکہ کوئی بھی دنیا میں پریشان نہ ہو، فقط دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی۔ اور اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ جو مرحومین ہیں ان کی دعا بھی لگتی ہے۔ اگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو کل کو کوئی اور آپ کے لیے دعا کرے گا۔ تو یہ ہے کہ آج جس دعا کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں اور جس عمل کو لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ ہے کسی رکے ہوئے کام کو، اور کسی کی اگر جاب نہیں ہو رہی یا نوکری نہیں ہوتی، یا کسی کے سامنے آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، یا کسی دوسرے کی اختیار میں ہے، وہ آپ نہیں اس کو کر پا رہے، تو اس کے لیے بہترین عمل ہے یہ، بہترین۔ اور میں نے یہ یقین مانیے کہ جس کو بتایا ہے، آج تک ہزاروں کو میں بتا چکی ہوں، اور میرے پاس کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے مجھے کہا ہو کہ ان کے یہ کام نہیں ہوا۔ بہترین ہے، آپ اس کو کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ 2 رکعت نماز ہدیہ 14 معصومین کو کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام زمان علیہ السلام کو 2 رکعت نماز ہدیہ کر دیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سک رہے تو کوئی بات نہیں، کوشش کریں کہ نماز ضرور پڑھیں، اور لیکن اگر کوئی وجہ ہے جو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اس کے نماز کے بغیر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا بہترین اور قبولیت کا ذریعہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کو، اور ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو جب ہم اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے شامل کرتے ہیں، تو وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اول اور آخر درود پڑھا کریں جب بھی کوئی دعا کریں، اور نیت کیا کریں۔ اب 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے ہدیہ، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی، جو ہمیشہ کی طرح آپ سب جانتے ہیں، اور میں بھی بتاتی ہوں اپنے اس کلپ کے اندر، پروگرام کے اندر، کہ آپ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کی نیت کرنی ہے 34 ٹائمز اللہ اکبر، اور 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے امام وقت علیہ السلام کو بلانا ہے، سلام کرنا ہے، اور ان کو بلانا ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ مولا آپ ہی مددگار ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، ان کے جانشین، ہمارے وقت کے امام، آپ ہماری مدد کیجیے۔ بخدا امام ضرور مدد کرتے ہیں اور آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، اگر آپ سلام کریں گے تو وہ جواب ضرور دیں گے۔ نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، کسی کی نیگیٹو کام کے لیے نہیں کرنا، ہمیشہ پازیٹیو کے لیے کرنا ہے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے یہ اعمال ضرور کام آئیں گے۔ اب کیا کرنا ہے کہ یہ نماز پڑھ کے آپ نے یا کبیرو یہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا ہے 1000 ٹائم، ایوری ڈے پڑھنا ہے یہ آپ نے، اور 7 دن کا عمل ہے، 7 ڈیز کا۔ یعنی اگر آپ تھرسڈے کو شروع کریں گے تو وہ آپ کا وینسڈے کو ختم ہوگا، اگر آپ فرائیڈے کو شروع کریں گے جمعہ کے دن تو وہ آپ کو جمعرات کو ختم ہوگا، یعنی 7 دن کا اسٹرکٹلی یہ عمل ہے۔ اس میں آپ جو ہے وقت، اوقات میں ٹائم اور جگہ ایک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، اگر اپنے کمرے میں پڑھ رہے ہیں تو اپنے کمرے میں ہی پڑھنا ہے، اس کو جگہ کو چینج نہیں کرنا اور وقت کو چینج نہیں کرنا، اوقات چینج نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے وسیلہ بنا کے آپ نے کہنا ہے کہ میں یہ عمل کرنے لگی ہوں اپنی نوکری کے لیے، کہ مجھے جاب نہیں مل رہی، میں نے بہت انٹرویوز دیے ہیں، بات کریں امام سے، امام علیہ السلام سے بات کیجئے، کہ یعنی جیسے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اس کے بعد آپ اگر کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور آپ کا کام فوراً within 7 days ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے 7 دن کا عمل ہے، اور 7 دن کے اندر
آپ کا کام ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور جس کو بتاتی ہوں ان کا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کی مشکل ہو، جیسے کسی اور کے اختیار میں ہو، ویزے کا مسئلہ ہو، بہت سے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا